بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ محترم سامعین، اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، اگر مجھے لوگوں کے سست ہونے کا ڈر نہ ہو اور میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کر گلی بازاروں میں پھیلا دو اور 4 اشخاص کو جنت کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ عرض کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ فرمایا، ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خاوند پر نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس پر راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جس کے بچے زیادہ ہیں اور ذرائع آمدنی بہت تھوڑی ہے، لیکن پھر بھی اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا۔ اور تیسرا انسان وہ جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پر خوش ہوں، اس سے راضی ہو جائیں۔ اور چوتھا وہ انسان کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا، وہ گناہوں کی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ فرمایا، یہ 4 ایسے شخص ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کا اگر ڈر نہ ہو کہ یہ لوگ سست پڑ جائیں گے، ان 4 اشخاص کے بارے میں شہادت دے دو کہ یہ دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی موقع پر ایک مسلمان اور ایک یہودی کے درمیان بد کلامی ہوئی۔ مسلمان نے کہا، اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہاں کے لوگوں میں سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس کے جواب میں یہودی نے یہ کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہاں کے تمام لوگوں میں سب سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس پر مسلمان نے طیش میں آ کر یہودی پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور اس کے گال پر تماچا مارا۔ یہودی شکایات لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے سامنے اپنا اور اس مسلمان کا پورا واقعہ رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو طلب فرمایا اور اس سے صورتحال کی تحقیق کی۔ اس نے یہودی کے بیان کردہ واقعہ کی تردید نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوں کی توں ساری بات بتا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کے بیانات کو سن کر فرمایا، مجھ کو موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ قیامت کے دن سور پھونکنے جانے پر جب سب لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے تو ان کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو کر گر جاؤں گا، پھر سب سے پہلے ہوش آنے والا شخص میں ہوں گا، لیکن جب میں ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ موسیٰ بے ہوش ہو جانے والے لوگوں میں شامل ہوں گے اور ان کی بے ہوشی مجھ سے پہلے ختم ہو چکی ہوگی، یا یہ ہوگا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستثنیٰ قرار دے دیا ہوگا اور بے ہوش ہو کر گرنے والے لوگوں میں وہ شامل ہی نہیں ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آیا اس وقت یہ ہوگا کہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی کو قیامت کے دن کی اس بے ہوشی کے حساب میں شمار کر لیا جائے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ بے ہوش ہو کر گرنے والوں میں وہ بھی شامل ہوں گے، مگر وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی شخص یونس بن متی سے افضل ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یوں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریقین کے بیانات کو سن کر فرمایا، تم انبیاء میں سے کسی کو کسی پر ترجیح نہ دو، بخاری اور مسلم۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ میں یوں بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم اللہ کے نبیوں میں سے کسی کو کسی پر بھی فضیلت نہ دو۔ محترم سامعین، اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر یہ ہوگا کہ تمام لوگوں کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو جائیں گے تو میرا ہوش میں آنے کے بعد ان کو اس طرح دیکھنا کہ وہ عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں، یہ ثابت کرے گا کہ وہ مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے تھے۔ اس صورت میں مجھ پر ان کی فضیلت بالکل ظاہری بات ہے۔ اور اگر یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے ہوش ہو جانے والوں میں شامل نہیں کیا جائے گا اور وہ سرے سے بے ہوشی نہیں ہوئے ہوں گے، حالانکہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، تو یہ صورت ہی الگ ہے، یہ صورت ان کی فضیلت کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اس معاملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجھ پر فضیلت حاصل ہے، تو پھر مجھ کو ان پر فضیلت دینے کے کیا معنی ہیں؟
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے نبیوں میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دو۔ محترم سامعین، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ جس میں ایک یہودی اور ایک مسلمان کے درمیان کسی بات پہ بحث و تکرار ہوگی اور اس کا فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کیا۔